الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میدان کربلا میں شام غریبہ آپ کے عزا خانے میں تھوڑی سی دیر کے لیے اندھیرا چھایا ہے. اس کے بعد آپ حضرات اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھ کے یہاں سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. گھروں میں جا کے آپ آرام کریں گے. کوئی اس وقت زینب کبریٰ سے پوچھے کہ میدان کربلا زینب پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کل رات سے لے کے آج پورا دن بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں, اور میں نے دوپہر کی فاقہ شکنی کی مجلس میں بہت تفصیل سے مقتل و مصائب پڑھ لیے, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت نہ مجھ سے پڑھا جائے گا اور نہ ہی آپ حضرات سن سکیں گے معصوم کے الفاظ میں. آج کی رات تو غم کا بیان کرنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے, خالی سوچنے کے لیے کافی ہے. ایک اندھیرا جنگل ہے, ایک لٹا ہوا گھر ہے, اور ایسی بیویاں ہیں جو شہروں میں بھی دن کی روشنی میں بھی کبھی اپنے وارثوں کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی. لیکن ایک پیغام حسین کے آخری جملے کے حوالے سے آپ تک پہنچانا ہے, بہت ہی مختصر, کیونکہ اس کا تعلق شام غریبہ کے مصائب سے بھی بنتا. میرے مظلوم آقا نے میدان کربلا میں ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ یہ آواز بلند کی تھی, جس کا جواب ابھی آپ دے رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی حرم رسول, ہے کوئی پیغمبر اسلام کی ان بیٹیوں سے دشمنوں کو دور کرنے والا. 3 بار میرے مظلوم آقا یہ استغاثے کی آواز بلند کی تھی, جس میں تیسرا اور آخری موقع تھا علی اصغر کی شہادت کے بعد. ابھی آپ حضرات نے کہا اور بہت جوش کے ساتھ کہا کہ لبیک یا حسین, یا اسی حل میں ناصرین کا جواب ہے نا. حسین پوچھ رہے تھے ہے کوئی میرا مددگار, اور جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین کہہ رہے تھے کہ حاضر ہیں آقا, حاضر. لیکن اب اس حاضری کا, اس لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں کوئی مجلس پڑھنے کے انداز میں بات نہیں کر رہا ہوں, وقت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں, آج کی رات اس موقع کے لیے مناسب بھی نہیں. یہ اپنے لیے تو حسین نے حل من ناصرین نہیں کہا. ایک عام انسان, دنیا سے محبت کرنے والا, مال سے محبت کرنے والا, دنیا کے عیش و آرام سے محبت کرنے والا, وہ بھی اگر 60 سال کی عمر ہو اور اس کا سارا گھرانہ اس کے سامنے مارا جا چکا ہے, وہ اپنے 18 سال کے بیٹے سے لے کے ششماہے کے ننھی سی قبر تک بنا چکا ہو, قوت بازو بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکا ہو, بھتیجوں کے اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا چکا ہو, وہ بھی کہتا ہے کہ اب جی کے کیا کروں گا, اب زندہ رہ کے کیا کروں گا, اب زندگی کا کیا مزہ. ان مصائب کے بعد کون کہے گا کہ مجھے زندہ رہنا ہے؟ تو پھر
ہر وقت موت سے محبت کرنے والا حسین ایسے موقع پر حل من ناصرین کہیں کہ کس کو بلا رہا تھا؟ آؤ میری مدد کے لیے. کیا آقا حسین کو اس وقت بھی جب 34 برس کے کڑیل بھائی عباس کو فرات کے کنارے آرام کرتے دیکھ رہے ہیں، 18 سال کے جوان کے سینے میں برچی کا ٹوٹا پھل نظر آ رہا ہے، چشماہے کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھدا ہوا ہے، اور پھر بھی حسین کو کیا زندگی سے اتنی محبت ہے؟ کسی گفتگو کا موقع نہیں ہے صرف غم کا بیان کرنا ہے، لیکن اس کا ایک ربط غم کے بیان سے بھی ہے. اور آج کا غم، اس وقت کا غم، حل من ناصرین، آؤ میری مدد کے لیے. کہ یہ مدد کے لیے حسین کیوں بلا رہے ہیں؟ اچھا چلیں بلا رہے ہیں تو آپ کیا مقتل کی روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ حسین کی اس آواز سے زمین و آسمان میں کوہرام بپا ہوا، مدد کے لیے آنے والے آنا شروع ہوئے، انبیاء مدد کے لیے آئے. حسین نے کہہ دیا اے میرے بزرگوں، آپ کا آنا شکریہ لیکن مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. ملائکہ اور فرشتے مدد کے لیے آنا شروع ہو رہے ہیں، اور حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارا شکریہ، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. ارے روایتوں میں، مقتل کی روایتوں میں یہاں تک ہے کہ قوم جن، زعفر جن کا واقعہ تو مرثیے کی شکل میں لوگ پڑھتے ہیں. کربلا محلہ میں ابھی بھی وہ زیارت موجود ہے جہاں پہ یہ جن آیا، اپنی قوم کو لے کر آیا، جنوں کی قوم آئی. حسین نے کہا نہیں شکریہ، مجھے مدد نہیں چاہیے. تو مولا ابھی تو آپ نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، اور ابھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے مددگار چاہیے ہے، اور جب مدد کے لیے آئے تو آپ نے کہا نہیں چاہیے. تو اگر نہیں چاہیے تو حل من ناصرین آخری موقع پہ کیوں کہا؟ اور اگر چاہیے مددگار تو جب مددگار آئے تو ان کو واپس کیوں کیا گیا؟ اب یہ دیکھیں شام غریبہ کا انداز نہیں ہے یہ سنداز کی بات، لیکن بہت ہی مختصر بات. حسین نے کہا کہ میں حل من ناصرین کہہ تو رہا ہوں، لیکن یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا. مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے آپ کو ان ظالموں کے تیروں اور تلواروں سے نہیں بچانا. میرا پورا گھرانہ قربان ہو گیا. اب یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن آقا حسین کا بھی ایک جملہ، اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ میرا پورا گھرانہ مارا گیا، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ اکبر کے لاشے پہ آقا نے کہا تھا کہ نہیں یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا، بیٹا تیرے بعد تو دنیا پہ خاک اور مٹی ہو. مجھے اپنے لیے مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے مقصد دین خدا، نانا کی شریعت کے لیے مدد چاہیے. یہ جو ملائکہ میری مدد کو آئے یہ میری مدد کر سکتے ہیں اور مجھے بچا سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی نہیں بچانا، اس لیے مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے. یہ جو قوم جن آئی یہ میری مدد کر سکتی ہے لیکن مجھے اپنی جان نہیں بچانا، اس لیے مجھے یہ مددگار بھی نہیں چاہیے. یہ جو انبیاء آئی یہ میری جان بچا سکتے، مجھے اپنی جان نہیں بچانا ہے، اس لیے مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے. مجھے تو ان کی مدد چاہیے جو میرے مقصد کو بچائیں گے، جو میرے نانا کی شریعت کو بچائیں گے، جو میرے دین کو بچائیں گے. اور وہ ہم اور آپ ہیں. جب لبیک ہم کہتے ہیں تو ہمارے لبیک کا مطلب یہ ہے کہ آقا جس دین کی خاطر اکبر کی جوانی قربان، اس دین پہ ہم بھی قربان ہونے کو تیار ہیں. مولا جس دین کی خاطر ششماہے کا تبسم قربان، اس دین کی خاطر ہم بھی اپنے گھر والوں کو قربان کریں. اور قربان کرنا بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا عمل کرنا مرحلہ ہوتا ہے. اور یہی اس سوال کا جواب ہے. میدان کربلا میں دنیا کے ظالم ترین وحشی درندے یزیدی فوج کی شکل میں جمع تھے. یہ انسانی شکل میں سارے کے سارے جنگل کے بھوکے بھیڑیے ہیں، یہ سب جانور. یہی آیت اللہ العظمیٰ آغائے ناصر مکارم شیرازی نے زیارت ناہیہ کے اس جملے کی تشریح کی، جس جملے کی وجہ سے بہت سے علماء زیارت ناہیہ کو کے پڑھنے کو پسند نہیں کرتے. زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے جو میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا. میدان کربلا میں شہداء کے لاشیں پڑے اور بھیڑیے اور درندے ان لاشوں پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اگر اس سے مراد عام جنگلی جانور لے تو یہ توہین ہے شہداء کی، لیکن اس سے مراد وہ عام جانور کو تھوڑی ہے.
اس سے مراد یہ انسانی شکل میں عمر سعد، یہ انسانی شکل میں شمر، یہ انسانی شکل میں ہرملہ جیسے درندے، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لیکن میں ایک سوال بس یہیں سے شام غریبہ کے مصائب کو آگے بڑھانا، اور وہ یہ کہ انتہا سے زیادہ لالچی، انتہا سے زیادہ سنگ دل۔ ابھی ایک روایت آپ تھوڑی دیر میں سننے والے ہیں۔ بچی کے کان میں معمولی سے گوشوارے کو بھی یہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خیمہ، ٹینٹ، خیمہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ بہت معمولی نہیں ہوتا، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک پرائس ہوتی ہے۔ اہل حرم کے 18 خیمے اس خیمہ گاہ میں لگے تھے، باقی اصحاب کے خیمے تھے، لیکن سیدانیوں کے 18 خیمے وہاں پہ لگے تھے۔ ان ظالموں نے جو پیسے کے، دولت کے اور مال کے اور لوٹ مار کے اتنے لالچی، یہ خیمے جلائے کیوں؟ خیمے تو لوٹنا چاہیے تھے، خیمے تو چھین کے لے جانا چاہیے۔ یہ آگ کیوں لگائی جا رہی ہے خیموں کے اندر؟ آگ کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے تو کسی کام کے نہ رہے، یہ خیمے نہ جل گئے۔ وہ آگ اسی لیے لگائی گئی کہ لبیک یا حسین کی تشریح زینب کر رہی ہیں، کلثوم کر رہی ہیں، رباب کر رہی ہیں، فروہ کر رہی ہیں، لیلہ کر رہی ہے، سکینہ کر رہی ہے۔ حسین آخری رخصت کے وقت تمام بیویوں کو خیموں میں بٹھا کے گئے تھے اور کہا تھا کہ اب تمہیں یہیں پہ بیٹھنا، اور آج کے بعد جو زینب کہیں گی کہ زینب کے حکم پہ عمل کرنا۔ یہ ظالم خیموں کی جانب آئے، پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ ان بیویوں کے خیموں سے نکال کر خیمے لوٹ لیے جائیں، خود خیمہ پورا ٹینٹ۔ سیدانیوں نے کہا کہ ہم آگ میں جل کے مر جائیں گے، حکم امام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ آقا نے ہمیں اس خیمے میں بٹھایا ہے، اب ہمیں اسی خیمے کے اندر رہنا۔ حسین کی ایسی اطاعت، ہماری عورت کے سر پہ ایک حجاب صحیح طریقے سے نہ سنبھلے، لبیک یا حسین، ہمارا نوجوان دنیا کی حرام چیزیں نہ چھوڑے، اور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میدان کربلا کے جوانوں نے بھی بتایا، اپنی جان قربان کر کے میدان کربلا کی بیویوں نے بھی بتایا، جلتے خیموں کو خالی نہیں کیا۔ اور کیا تو کب کیا؟ جب زینب کبریٰ نے حکم دیا۔ میدان کربلا کا وقت آ گیا، حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا چلا جا رہا۔ بس جیسے ہی یہ سر، کل رات کو میں نے فضائل میں ایک جملہ کہا تھا، آج رات شام غریبہ کے مصائب میں سیم جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کل فضائل میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، مولا ولادت ہوئی کعبے میں اور رسول کے گھر آئے 3 دن کے بعد اور ختم ہو گئے۔ علی رسول کے گھر آئے اور بس گویا علی ختم ہو گئے۔ یہ کل بیان ہو چکا ہے فضائل کے حوالے سے۔ آج میدان کربلا کا جملہ سنی، حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا، اور بس کٹے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند ہوتے دیکھا، اور یہ وہ مرحلہ آیا کہ اب زینب ختم ہو گئی۔ اب زینب نہ رہی، اب زینب جیسا موقع ملا، کبھی عباس بنی ہے، کبھی حسین بنی ہے، کبھی اکبر بنی۔ آج زینب کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ آج زینب حسین و عباس کی شکل میں شام غریبہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، دن کی روشنی میں جو بی بی گھر سے باہر نہ نکلے، وہ رات کے اندھیرے میں اپنے لٹے گھر کو کس انداز سے سنبھال رہی۔ عام علماء کہتے ہیں، دین کے علماء نہیں، کہ 3 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بھی کسی آدمی پہ آ جائے وہ پاگل ہو جاتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے سینسز، ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں۔ کوئی ایک مصیبت بھی آ جائے، نمبر 1، کسی کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا۔ بہت اچھا کوئی آپ کا دوست ہے ڈاکٹر، اور آپ گئے اور آپ نے کوئی مشورہ لیا، اس نے کہا بھائی دیکھتے نہیں میرا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میرے سامنے مر رہا ہے،
اور تم آ کے پوچھتے ہو کہ فلو کی دوا کیا؟ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کسی اور وقت آنا۔ دوسرا موقع جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، لیکن آپ کا کوئی بہت ہی اچھا لائر دوست ہے اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ اس کے بعد پہنچے کہ فلاں کیس میرا ہے، بتائیے لیگل ایڈوائس کیا؟ وہ سر سے پیر تک دیکھے گا، پاگل تو نہیں ہو رہے؟ میرا گھر جل رہا ہے، میرے بچے جل رہے ہیں، میری بچیاں فریاد کر رہی ہیں، میرے گھر کی عورتیں فریاد کر رہی ہیں، تم آ کے پوچھتے ہو لیگل ایڈوائس؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اور تیسرا ہے کہیں پہ زلزلہ آ جائے، ایسے ایسے مناظر دیکھیں، مائیں بچوں کو پھینک کے وہاں سے بھاگتی۔ ہمارا سلام ہو علی کی اس بیٹی زینب کبریٰ کو، جس پر یہ تینوں مصیبتیں آج رات کربلا کے میدان میں جمع ہوئی۔ اس کے گھر کا ایک لاشا نہیں ہے، اس کا ایک بیٹا نہیں مارا گیا ہے، اس کے گھر کے 18 لاشیں اس کے سامنے جلتی ریتی میں پڑے، اور ایک نہیں 18 خیمے اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں، جن میں خواتین اور بچے فریاد یا جدہ یا محمدہ یا عباسہ کہہ کے فریاد بلند کر رہی۔ اور زمین کربلا میں زلزلہ، لیکن اللہ نے صبر و استقامت زینب کبریٰ کی کس طرح سے اپنے اس لٹے ہوئے گھر کو سنبھالا، کبھی بیویوں کو تسلی دے رہی، کبھی بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ اور دو روایتیں یہاں پہ سائیڈ بائی سائیڈ سن لی۔ ریاض القدس کی ایک روایت ہے، جب یہ خیموں کی آگ لگی، جس کا ابھی بیان تھوڑا سا میں کروں گا، تو ایک مرتبہ ایک راوی کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں آقا سجاد سے سوال کرتا ہے کہ آقا میں تو کربلا میں نہیں تھا، اور اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ اندھا ہو جاتا وہ منظر دیکھنے سے پہلے جو شام غریبہ کا تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ شام غریبہ جب ہر ایک پریشان، حسین تو مارے گئے، عباس تو مارے گئے، اب بیویاں پریشان ہیں، اب بچے فریاد کر رہے ہیں، جب ہر ایک پریشان، تو ایک بیوی ایسی تھی جس کے سر پہ سرخ رنگ کی چادر تھی، لیکن اللہ نے اس کا صبر، کس طرح سے وہ اپنے لٹے گھر کو سنبھال رہی ہے اور تسلی دے رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے۔ مولا جب ہر ایک پریشان ہے تو یہ کون ہے؟ آقا سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ۔ ہماری لیڈیز اور ہمارے جینٹس کے لیے اس وقت بھی ایک میسیج اور پیغام خود بخود آ گیا۔ راوی نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ بتا دیجئے کہ راوی نے یہ بتایا ہے کہ زینب، اگر وہ زینب تھی تو اس وقت زینب کے سر پہ سرخ رنگ کی چادر تھی، لال ریڈ کلر۔ مولا کیا شہزادی کے پاس کوئی سفید رنگ کی، کوئی کالے رنگ کی چادر نہیں تھی کہ اس وقت ایسی حالت میں شہزادی نے سرخ چادر پہنی؟ ہائے مولا سجاد، ایسا لگا کسی نے کلیجے میں تیر مار دیا۔ تڑپ کے کہا تجھے کیا پتا، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن جب خیمے میں جوان اکبر کا لاشا آیا اور پھوپھی اماں ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا اکبر کہہ کے اکبر کے لاشے پہ گری، تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی سفید چادر کو سرخ کر دیا۔ اکبر جیسے جوان کے لاشے پر زینب جیسی پھوپھی بھی بال کھول کے ماتم نہیں کر رہی ہے، چادر اتار کے ماتم نہیں کر رہی ہے، خیمے کے اندر ہے لیکن وہاں بھی چادر اوڑھ کے ماتم کیا جا رہا۔ البتہ زینب کی یہ سرخ چادر پھر گئی کہاں پہ؟ یہ جملہ اب آپ خولی سے سن لیجیے، اب یہ جملہ آپ خولی سے سن لیجیے۔ کربلا کے واقعے کے بڑے بڑے مجرموں میں ایک نام خولی کا، وہ کہتا ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو میں سمجھا جنگ ختم ہو گئی، میں اپنے خیمے میں آ گئے اور مجھے پتا چلا کہ نہیں، عمر سعد نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ہمارے دشمن مارے گئے ہیں، ان کا مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، جاؤ اور جا کے لوٹ مار کرو، جسے جو سامان ملے لوٹ لے۔ فوج تو دوڑ کے گئی، مجھے یہ خبر بعد میں ملی، میں تو سمجھ رہا تھا آرام کا وقت آ گیا، جیسے ہی پتہ چلا میں بھی اپنے خیمے سے نکلا۔
مجھ سے پہلے تو باقی سب جا چکے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، اہل بیت کا سارا سامان، تبرکات، سب چیزیں لوٹ لی گئی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا میدان کربلا میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ مجھے جو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تھوڑا ڈیلے، میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب میں پریشان، کیا میں خالی ہاتھ جاؤں گا؟ میری نگاہ پڑی کہ ایک خیمے میں ایک بیمار نوجوان ہے جو بیماری کی شدت سے غشی کے عالم میں، اور اس بیمار کی حالت کو دیکھ کر لشکر یزید جیسا ظالم لشکر بھی رحم کھا کے آگے بڑھ جاتا۔ خالی ایک بستر اس کے نیچے باقی بچا ہے، باقی سارا مال و اسباب لٹ گیا، ہر خیمے سے بستر تک چھین لیے گئے، مگر یہ بیمار غشی کے عالم میں ہے، اس کے بستر کو چھوڑ کے لوگ آگے بڑھ رہے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو یہ بستر ہی میں چھینوں گا، میں آگے بڑھا۔ وہ نوجوان تو غشی کے عالم میں، اور مجھے جلدی بہت ہے کہ اب تو جو کچھ بچا ہے وہ مجھے لینا۔ میں تیزی سے آگے گیا، میں نے بستر کو پکڑ کے اتنی تیزی سے کھینچا کہ وہ بیمار بستر سے منہ کے بل زمین کربلا پہ گر پڑا، اور وہ بستر لے کے میں چلا۔ تھوڑا آگے چلا، میں نے دیکھا ایک بہت چھوٹی بچی ہے جس کے کان میں، اللہ آپ کے بچوں کو، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، چھوٹی بچی کے کان میں بہت ہی سمپل قسم کے ایئرنگ یا گوشوارے۔ اہل بیت کے گھر میں کون سا ڈائمنڈ یا روبی کا استعمال ہے، بہت ہی معمولی۔ باقی تمام بچیوں کے زیور لوٹے جا چکے ہیں، یہ چھوٹے سے گوشوارے جب اس کے قریب کوئی ظالم آتا ہے نا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گوشواروں کو یہ کہہ کے چھپا لیتی ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، باپ نے عید کے تحفے میں مجھے دیے۔ ابھی 1 مہینے پہلے ہی حج کی عید گزری ہے نا، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، ہائے میرا بابا تو مارا گیا، بابا کی نشانی میرے پاس رہنے دو۔ بچی کی فریاد سن کے یزیدیوں جیسے ظالم کا دل بھی نرم ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو یہی صحیح، میں آگے بڑھا۔ میں نے گوشوارے پکڑ کے اتارنا چاہے، بچی نے گوشوارے چھپانا چاہے، میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، میرے پاس وہ گوشوارے کھولنے کا وقت نہ تھا۔ میں نے گوشواروں پہ ہاتھ رکھے اس طرح سے گوشوارہ کھینچا کہ خالی گوشوارہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہو گیا۔ بچی نے فریاد کی، بابا اپنی سکینہ کو آ کے دیکھ لیا، لیکن سکینہ نے خالی باپ سے فریاد نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد کی روایت میں اور یہ جملہ آگے بڑھے گا، مگر پہلے خولی کی روایت مکمل ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور تو کچھ نہیں بچا، لیکن وہی چیزیں بچی ہیں جو یزیدیوں کو ہمدرد رحم آ رہا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ ہاں بچی ہوئی چیزوں میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے زینب کی چادر۔ ظالموں نے ہر بیوی کی چادر چھین لی ہے، مگر زینب کبریٰ کا ایک رتبہ ہے، ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، ایک خوف ہے، جو فاقہ شکنی کے مجلس میں میں نے کہا تھا۔ عمر سعد کہتا ہے، اے ہرملا، حسین کتنے ہی زخمی ہو جائیں، میری فوج کے دل میں حسین کی ایک ہیبت اور ایک ڈر ہے، جب تک حسین ذوالجناح سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا۔ اور یہی منزل زینب کبریٰ کی ہے، ہر بیوی کی چادر چھین لی گئی، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت یزیدیوں کو بھی نہیں ہو رہی۔ میں نے دیکھا کہ صرف ایک چادر زینب کی باقی ہے، زینب کے خوف، زینب کی ہیبت، زینب کے جلال کی وجہ سے چادر زینب کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ میں وہ تھا جو آگے بڑھتا ہوں، چادر زینب پہ ہاتھ ڈال کے چادر کو کھینچنا چاہا۔ زینب بھی بہت ضعیف ہے، 55 برس کی ضعیفہ، میدان کربلا کے سارے داغ زینب کے کلیجے پہ بھی رکھے، مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہے نا۔ ایک مرتبہ میں نے چادر کھینچنا چاہی، زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لی،
میدان کربلا کا ایک عجیب منظر ہے. خولی کون ہے؟ فوج کا جوان سپاہی. فوج میں نوجوان اور طاقتور لوگ شامل کیے جاتے ہیں. زینب کون ہے؟ گھر میں بیٹھنے والی ایک ضعیف عورت. مگر خولی کہتا ہے میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، زینب کی چادر کو نہ چھین سکا. زینب نے اتنی مضبوطی سے چادر پکڑی ہے. آخر مجھے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کبریٰ کے چہرے پہ کوڑا مارا. زینب کے چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا. چادر پہ زینب کے ہاتھ ذرا ڈھیلے پڑے اور وہ چادر میں نے چھین. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت اس کیفیت میں ہی زینب کبریٰ اپنے لٹے گھر کی سردار ہے. چادر زینب کو چھیننے والا خولی خالی چادر نہیں چھینتا. زینب کے چہرے پر بھی وہ زخم پیدا ہوا. جب بازار شام تک زینب گئی تو اسی زخمی چہرے کے ساتھ گئی. اور ذرا یہ سکینہ کی دوسری فریاد سن لی. اب یہ خولی تو دیر سے آیا، مال و اسباب لوٹا جا چکا تھا، اور جو پہلے آئے وہ مال و اسباب لوٹ رہے ہیں، خیمے ان کو نہیں مل رہے کیونکہ بیویاں خیمے سے نہیں نکل رہی. انہوں نے آخر میں خیموں کو جلانا شروع کیا. آج بھی جب آپ کربلا میں خیمہ گاہ میں جایا کریں تو یہ منظر ذہن میں لایا کریں کہ ایک خیمہ جلا، بی بی وہاں سے دوسرے خیمے میں آئیں، یہ خیمہ جلا، اب دونوں خیمے کی بیویاں تیسرے خیمے میں آئیں، اب تیسرا خیمہ جلا، تینوں خیموں کی بیویاں ایک ایک کر کے خیمے جلتے جا رہے ہیں. واہ جدہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ کی فریاد بلند. آخر میں یہ ساری بیویاں، آج بھی کربلا میں آخری خیمہ میرے مظلوم آقا سجاد کا ہے، یہ ساری بیویاں آخری خیمے میں آ کے جمع ہو گئی اور زینب کبریٰ کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں بی بی اب یہ خیمہ بھی، آگ تو لگائی جا چکی ہے، آگ جل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہ خیمہ بھی جلنے والا ہے، اس کے بعد تو اب کوئی خیمہ بھی نہیں ہے. آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا؟ اگر آپ کہیں تو ہم جل کے مر جائیں. شہزادی زینب نے عجیب جواب دیا، کہا بیویوں اب میرا بیٹا سجاد امام زمانہ، میں پہلے اپنے وقت کے امام سے پوچھوں گی پھر جواب دوں گی. اور کہا سجاد تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ یہ پوچھنے آئی. ہائے میرا مظلوم آقا، غیرت مند امام، پہلا مسئلہ ہی امامت میں کیا پوچھا گیا؟ سجاد نے کہا پھوپھی اما علیکن بالصحراء، اب پردہ معاف ہے، اب پردہ ساقط ہے، اب اپنے لٹے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے. زینب نے کہا بیویوں اس آخری خیمے سے اب باہر نکل جاؤ، اب اجازت ہے، بلوہ عام ہے، نامحرم ہے، اب اجازت ہے. ساری بیویاں باہر نکلی، سارے بچے باہر نکلے. آگ میں کس طرح سے آدمی گھر سے نکلتا ہے؟ ایک بار کسی نے بعد واقعہ کربلا مدینے میں پوچھا تھا مولا سجاد آخری خیمہ جلا تو آپ کے گھرانے کے بچے کس طرح باہر نکلے؟ مظلوم آقا سجاد مدینے میں ہے کربلا کے بعد. جب سوال پوچھا گیا تو ہاتھ میں تسبیح، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو یہ تسبیح کے دانے زمین پہ جس طرح بکھر کے رہ جاتے ہیں میدان کربلا کے جنگل میں اور رات کے اندھیرے میں، یہ نبی زادے، یہ امام زادے اسی طرح سے بکھر کے رہ گئے. البتہ سب سے آخر میں ایک ننھی بچی اس طرح خیمے سے باہر نکلی ہے، یہ سب سے آخر میں باہر آئی. کیونکہ سب سے آخر میں آئی ہے تو اس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، مگر اسے کرتے کا کوئی خیال نہیں ہے. بار بار ہاتھ سینے پہ مارتی ہے، ماتم کرتی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا، کبھی کہتی ہے ہائے میرے امو، ہائے میرے چچا. لشکر یزید کا ایک رپورٹر، وہ سپاہی نہیں ہے، وہ لڑنے والا نہیں ہے، خالی رپورٹر ہے، حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے، اور دیکھیں ٹریولنگ میں آدمی کو اپنے اولاد یاد آتی، کہتا ہے میری بھی ایک ایسی ہی بچی اپنے وطن میں تھی، جب میں نے دیکھا کہ بچی جل رہی ہے، کرتے میں آگ لگ گئی اور اس بچی کو آگ کی خبر بھی نہیں ہے، تو میں دوڑ کے آیا تاکہ بچی کے کرتے کی آگ کو بجھاؤں.
یا تو وہ ایسا ماتم کر رہی ہے کہ آگ کی بھی خبر نہیں. اور جیسے ہی میرا ہاتھ آگے بڑھا ایک بار جلال کے عالم میں بچی چند قدم پیچھے ہٹی. خبردار تیرا ہاتھ میرے جسم سے مس نہ ہونے پائے. میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں. سکینہ نہ میرا جسم نہیں چھو سکتا. شہزادی تو اتنی چھوٹی ہے کہ احکامات شریعت واجب تو چھوڑے مستحب بھی نہیں ہے. آگ کی خبر نہ ہوئی لیکن نامحرم کا ہاتھ آگے بڑھا اور سکینہ جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی. یہ ہوتی ہے شریعت کی پابندی. حمید کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے. کہا بی بی میں صرف کرتے کا کپڑا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا. میں نے بڑی احتیاط سے کرتا پکڑ کے آگ بجھائی. بچی نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور کہا کہ جہاں تو نے ایک مہربانی کی ہے ایک مہربانی اور کر دے. اچھا یہ حمید ابن مسلم بیسیکلی کرسچن اور عیسائی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو, تو خالی ایک رپورٹر. ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے. میں نے حیران ہو کر کہا کہ اے بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا دفن ہے. دادا کی قبر پہ جا کے گروں گی اور فریاد کروں گی دادا آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے. آپ کے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی, کوڑے کھاتی رہی, آپ کو بلاتی رہی. دادا آپ اپنی سکینہ کی مدد کو نہ. لیکن علی آئے میدان کربلا. چند سال پہلے تک کربلا کی زیارتوں میں مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر اور مقام شیر فضہ اور مقام زعفر جن کے ساتھ وہ جگہ بھی تھی جہاں شام غریبہ میرا مولا آیا. وہ اسی پہ میں مصائب ختم کروں گا. اس سے پہلے ایک دو چھوٹی روایتیں اور سن لیں. دادا کی قبر پہ جا کے فریاد کرنا ہے سکینہ کو اور دادا علی کو آج ہی کی رات کربلا کے میدان میں آنا. لیکن علی کے آنے سے پہلے کربلا کے میدان میں پانی آ گیا. بہت آرام سے آپ نے سن لیا یہ جملہ. یہ اتنے آرام سے سننے والا جملہ نہیں ہے. شام غریبہ کے سارے مصائب سیدانیاں برداشت کر گئیں, پانی کا آنا برداشت نہیں ہوا. کوڑے برداشت ہو گئے, بچوں کے تماچے برداشت ہو گئے, جلتے ہوئے خیمے برداشت ہو گئے, پانی برداشت نہیں ہوا. اب پانی کون لایا, کدھر سے آیا, زوجہ حر تھی کہ کون, اس بحث کی کیا ضرورت ہے. یہ طے شدہ بات ہے پانی آ گیا. اور میں نے کیوں کہا کہ سیدانیوں کو تمام مصیبتیں برداشت شام غریبہ کی پانی. اگر آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت اور وہ آپ سے ایک چیز مانگتے 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 دنیا سے چلا جائے اور آپ اس وقت وہ چیز اس کو نہ دے سکیں, جب کبھی زندگی میں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی مرنے والا ضرور یاد آئے گا. سیدانیوں کی نگاہ پانی پہ پڑی. فروا نے تڑپ کے کہا قاسم بیٹا بہت پیاسا تھا, پانی آ گیا. لیلا نے کہا اکبر بیٹا تو تو اتنا پیاسا تھا کہ اپنے بابا سے پانی مانگا تھا, لے پانی آ گیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا پانی دیکھ کے رباب نے جب اپنی خالی گود کو دیکھا ہوگا. اب یہاں پہ ایک روایت ہے, میں نے کتاب میں نہیں دیکھی, میرے استاد پڑھتے ہیں اور اتنے یقین سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خود کتاب میں یہ روایت چھاپ دی. اور وہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ کی نگاہ پانی میں پڑی. علی کی بیٹی جلال میں آ گئی, سجاد یہ پانی آ گیا ہے, ہمیں نہیں چاہیے, پانی واپس کر دے. مظلوم آقا سجاد پانی لے چکا ہے. کہانی پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے, پانی پی لی. زینب جلال کے عالم میں کہتی ہے سجاد میں یہ پانی پیوں, میرا اکبر پیاسا, میرا عباس پیاسا, میرا اصغر پیاسا دنیا سے گیا اور میں یہ پانی پیوں, نہیں چاہیے, پانی واپس لے لو. سجاد نے تیسری مرتبہ کہا پھوپھی اماں پانی پی لی. زینب نے کہا سجاد بیٹا آج تک تو نے کبھی میرا جواب سننے کے بعد اصرار نہیں کیا ہے, آج بار بار اتنا اصرار کیوں کر رہا. آپ تو فاقہ شکنی کر کے پانی وانی پی کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. زینب کبریٰ کا جملہ سنیے, سجاد آج تک. جب زینب کا جواب آ جاتا ہے سجاد خاموش ہے,
3 مرتبہ تو نے بات دہرائی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کے اشارہ کیا ذرا آسمان کو دیکھیے۔ زینب کبریٰ نے دیکھا جنت نظر آ رہی ہے، نہر کوثر، حوض کوثر، نہر کوثر جاری ہے، کوثر کے کنارے مسند سے ٹیک لگائے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول کے سامنے ساقی کوثر علی مرتضیٰ کوثر کا پانی جام میں لے کے آگے بڑھے۔ حسین نانا کے سامنے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں ساقی کوثر ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی پانی پلائیں گے۔ ایک مرتبہ علی نے حسین کے سامنے کوثر کا پانی پیش کیا، حسین بیٹا پانی پی لے، جنت کوثر۔ حسین کی نگاہ پانی پر پڑی، سر جھکا کے کہا بابا یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ برابر میں حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، ایک آگے بڑھے کہا حسین بھیا پانی پی لے۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا میں پانی نہیں پیوں گا۔ نانا رسول خدا نے کہا کہ اے علی لاؤ یہ پانی کا جام مجھے تو میں پانی پلاتا ہوں۔ حسین نانا کی ہر بات ماننے والے سر جھکا کے کہتے ہیں نانا یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ اب بتائیے کسی آگے بڑھنا چاہیے؟ دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھی، جام کوثر ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے میرے لال تیرا امتحان پورا ہو چکا، اللہ نے جو امتحان لیا تھا پورا ہو گیا ہے، پانی پی لے۔ کہا اماں میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ فاطمہ نے سوال کیا بیٹا کیوں نہیں پیے گا جب خدا کی طرف سے بھی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ کہا اماں میں پانی کیسے پیوں، میری زینب پیاسی ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، ہائے میرے پیاسے بچے اور میں پانی پی لوں۔ سجاد نے کربلا کے اندھیرے بن میں کہا پھوپھی اماں اگر آپ یہ پانی نہیں پیجئے گا تو میرا بابا تو کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا۔ اور اب زینب نے پانی لیا، بیویوں میں پانی تقسیم ہوا، لیکن سب سے پہلے ننھی سکینہ کو جو نیند میں تھی بیدار کیا گیا۔ سکینہ بیٹی اٹھ جا، بہت پیاسی تھی، پانی مانگ رہی تھی، آلتش 3 دن پانی آ گیا۔ ننھی بچی پیاس کے عالم میں ہے، مگر پانی کا لفظ سنا، پانی کی جانب گئی نہیں، گھبرا کے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا، کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ زینب نے کہا کہ سکینہ اب عباس تو نہیں آئے، پانی آ گیا۔ تو اگر پانی آ گیا ہے تو پہلے آپ پیجئے، آپ بھی تو بہت پیاسی ہے۔ نہیں بیٹی پہلے تجھے پینا، میرا بھیا سجاد تو بیمار بھی ہے۔ کہا نہیں بیٹا پہلے تجھے پینا۔ ارے میری ماں رباب دودھ سوکھ گیا تھا، پہلے انہیں پانی دیجئے، نہیں بیٹا پہلے تجھے پینا۔ حیران ہو کر کہا پھوپھی اماں جب سب پیاسے ہیں تو مجھے پانی کیوں دیا جا رہا؟ کہا اس لیے کہ دستور دنیا ہے، پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے، بھائی اتنا سننا تھا۔ اب سکینہ کچھ نہ بولی، پانی تو لے لیا مگر پانی پیا پھر بھی نہیں، لے کے مقتل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں، ہائے میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سن شہید، پہلے اصغر کو پانی پلا دیا۔ اور بس میں آخری منزل پہ آ گیا۔ زینب کبریٰ نے پانی تقسیم کیا اور ایک مرتبہ کہا بچوں اب پانی بھی مل گیا، سو جاؤ۔ بیویوں سے کہا بیویوں اب یہ پانی بھی آ گیا ہے، اب تم لوگ آرام کرو، اور دیکھو پریشان نہیں ہونا، تم گھبرا سکتی ہو، تم ڈر سکتی ہو، رات کا اندھیرا ہے، تم آرام کرو۔ علی کی بیٹی زینب لٹے ہوئے گھر کا پہرا دے۔ چاند رات کے مجلس میں ایک جملہ کہا تھا جو شام غریبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے بچپنے سے زینب کو ٹرین کیا تھا کربلا کے لیے، جس میں صحن مکان میں اتنی دیر صبح کو چلاتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ بابا آپ مجھے کیوں اتنا چلا رہے؟ کہا آج یہ مشق کر لے، کل کربلا کی شام غریبہ یہی مشق کام آئے گی۔ کربلا میں عباس نہیں ہے، کربلا میں اکبر نہیں ہے، کربلا میں حسین نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی چوب خیمہ ہاتھ میں لے کر لٹے گھر کا پہرا دے رہی۔ بچے تو سو کربلا کا بن، آج کا کربلا نہیں اس وقت کا اندھیرا جنگل۔ سیدانیاں انہیں نیند تو کیا آئے گی، ہر ایک لیٹ گئی
اور ایک بار زینب کی نگاہ پڑی، کوفے اور نجف کی جانب سے کوئی گھوڑے سوار چلا رہا۔ ڈیزرٹ میں سفر میں مرد بھی چہرے کے اوپر ایک نقاب ڈالتے ہیں، ایک نقاب پہنے ہوئے کوئی گھوڑے سوار چلا رہا۔ زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا، ایک بار زینب تیزی سے اس کی جانب چل رہی، وہ آ رہا ہے، زینب وہاں جا رہی اور آواز دے رہی کہ اے شخص، شاید تجھے یہ خبر مل گئی ہے کہ یہاں مال و اسباب لوٹا جا رہا، ابھی مت آ، بڑی مشکل سے میرے بچے سوئے ہیں، ایک بار آنکھ کھل گئی دوبارہ نیند نہیں آئی، کل دن کی روشنی میں آنا، نبی کی بیٹی زینب کا وعدہ ہے، جو سامان تجھے نظر آئے لے کے چلے جانا، ہم کوئی اعتراض نہیں کرے۔ آنے والے نے سن لیا، رکا نہیں، وہ اور آگے بڑھا، ادھر سے زینب بھی اور آگے بڑھ رہی، آواز دی کہ شاید تو مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ، میں علی کی بیٹی تجھ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ذرا سا اپنا راستہ بدل، تو گھوڑے پر سوار ہے، تجھے زیادہ زحمت نہیں ہوگی، میرے بچے اگر اٹھ گئے تو دوبارہ ان کو نیند نہیں آئی۔ آنے والے نے سن لی لیکن پھر بھی نہیں رکا، وہ اور آگے بڑھا، ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی ہے، بالکل قریب پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ جلال کی عالم میں زینب نے آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ اے آنے والے، میں نے نبی کی بیٹی بن کے ریکویسٹ کی، تو نے میری بات نہ سنی، میں نے علی کی بیٹی بن کے تجھ سے درخواست کی، تو نے میری بات نہیں مانی، شاید تو سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلی اور بوڑھی عورت ہوں، اکیلی بے شک ہوں، بوڑھی بے شک ہوں، لیکن عباس جری کی بہن ہوں، عباس جری کی بہن، تجھے آگے نہ جانے دوں گی، پہلے بتا تو ہے کون۔ یہ سوال زینب نے پہلی بار کیا، بس جیسے ہی یہ پوچھا تو ہے کون، آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی، عجیب منظر زینب کے سامنے آئے، زینب کا بابا، کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب زینب کے سامنے۔ صبح سے زینب علی کو یاد کر رہی ہے، سکینہ دادا کو یاد کر رہی ہے، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بس یہ آخری جملے ہے، فوراً اس کے بعد ماتم کے لیے کھڑے ہو جائیے گا۔ ایک بار زینب نے دیکھا بابا میرے سامنے، قدموں سے لپٹ کے جو فریاد کی وہ آپ نوحے میں سنیں گے، اس سے پہلے کہ ایک جملہ اور سن لیجیے۔ جیسے ہی زینب نے باپ کو دیکھا، قدموں سے لپٹ کے فریاد فوراً نہیں کی، وہ بعد میں کی تھی، گھبرا کے زینب پیچھے ہٹی اور سیدانیوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئی، اور ایسا لگا علی کی بیٹی سیدانیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ بیویوں نے کہا شہزادی یہ بتا دیجئے یہ آنے والا ہے کون، رات کا اندھیرا ہے نا؟ کہا بیویوں میرا بابا حیدر کرار علی مرتضی مشکل کشا آ گیا۔ بیویوں نے کہا بس یہ آخری جملہ آ گیا، تو شہزادی آپ وہاں رکی کیوں نہیں، یہاں پہ کیوں آ گئی؟ کہا میں اس لیے آئی ہوں، شاید کسی بی بی کے پاس کوئی بچی ہوئی چادر رہ گئی ہو، زندگی میں کبھی زینب اپنے باپ کے سامنے ننگے سر نہیں گئی ہے، ہائے میرا بابا کھلے بالوں کے ساتھ زینب کیسے علی کے سامنے جائے، واہ علیہ واہ حسین۔ بات دکھا دے کچھ پھیلا ہے دعا گھٹتا ہے دم خرد کلا کا پھیلا بے وارثوں کو کچھ تو بے وارثوں کو کچھ تو کہیں امن کی جا دے کچھ
بے ہوش ہے تپتے نہ جلا دے کہیں سولے بے ہوش ہے تپتے نہ جلا دے کہیں سولے تو سید سجاد کو تو سید سجاد کو بستر سے اٹھا دے تو دکھا دے مر جائے گی جلتے ہوئے دیکھے گی جو بانو مر جائے گی جلتے ہوئے دیکھے گی جو بانو للہ تو گہوار ہے للہ تو گہوار ہے اصغر کو بچا لے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے بن باپ کی بچی کو جلا دینا بڑا کار بن باپ کی بچی کو جلا دینا بڑا کار دامن میں لگی آگ دامن میں لگی آگ سکینہ کی بجھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے دربال سکینہ کے لئے چھین رہا ہے دربال سکینہ کے لئے چھین رہا ہے مقتل میں جراسان ہے مقتل میں جراسان ہے عباس ہلا دے بات دکھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے پھرتی ہے بھٹکتے ہوئے مقتل میں سکینہ پھرتی ہے بھٹکتی ہوئی مقتل میں سکینہ صابر کے لاسے کا صابر کے لاسے کا اسے بڑھ کے پتا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا پھٹ جائے نہ غم سے کہیں بچی کا کلیجہ پھٹ جائے نہ غم سے کہیں بچی کا کلیجہ میت سے جرا باپ کی میت سے جرا باپ کی بیٹی کو چھڑا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے کچھ معجزہ ایسا میں غریبا تو دکھا دے کوئی بھی نہیں ایسا نہیں
سام غریبا کوئی بھی انیس ایسا نہیں سام غریبا جو دل پہ گزرتی ہے وہ جو دل پہ گزرتی ہے وہ سرور کو سنا دے یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین Hussein, Ya 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 Hussein. وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے جب اس سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ لبوں پر فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر
اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا. ارے کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس. ارے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کر بس ایک تن شابیر تھا پامالی کی زد پر ہائے بس ایک تن شابیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا. ارے کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حشر بپا تھا. ارے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا. شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گئے سو. ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء.